جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کے کسی حصے سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، اس سے پہلے صفائی کر لے۔ جس بندے نے قربانی کرنی ہے یہ اس کے لیے، تاکہ حج کرنے والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ حج کے احرام میں بال کاٹنا منع ہے، ناخن تراشنا منع ہے۔ یہاں ہم حج پہ تو نہیں گئے، لیکن ہم نے وہ عمل اختیار کر کے حاجیوں کے ساتھ نسبت کر لی ہے جہاں اللہ ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، تو اللہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے والے اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والے، انہیں بھی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ قربانی خریدنا، 2 4 5 دن اس کو پالنا پوسنا، اپنے گھر میں رکھنا، اس کی مینگنیاں اٹھانا، یہ جانور کے ساتھ جب محبت پڑتی ہے، پیار پڑتا ہے، تو انسان اللہ کے نام پہ 10 تاریخ کو جانور ذبح کرتا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ 10 کے 10 دن افضل ہیں، ان دنوں میں سب سے افضل عمل 9 کا روزہ، اور اس سے بھی بڑا محبوب عمل اللہ کو یوم النحر کے دن جانور کو اللہ کے رستے میں ذبح کرنا ہے۔ ستھرا جانور، آنکھوں سے بھینگا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بہت لاغر نہ ہو، ستھرا جانور اللہ کے رستے میں خوشی کے ساتھ ذبح کرنا ہے۔ ہاں قربانی دے گوشت وچ کھاندے پیندے بندے نو بھی شریک کر سکتے ہو، یہ قربانی کا جانور خیر ہے، برکت ہے، اس خیر برکت والے گوشت میں تم اپنے دوست کو، گھردار کو، خاندان فیملی کو بھی شریک کر سکتے ہو، کھلا سکتے ہو، لیکن یہ کہ سارے کا سارا اپنے لیے رکھ لینا اور پھر اگلے پورا ہفتہ خاندان کو بلا کے گل چھڑے اور دعوتیں اڑاتے رہنا، یہ کوئی دنائی نہیں ہے۔ لوگ ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دلوں کی پاکیزگی پہنچتی ہے کہ تم کتنے پکے سچے دل سے اس جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہو۔ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید واذکروا اللہ فی ایام معلومات، وقال فصل لربک وانحر۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الہدی سید الدجا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق ست تکریم دوستو، بزرگوں، قابل احترام عظیم عزیز ماؤں اور بہنوں، کائنات کا مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ طوفان اسی کے حکم سے رکتے ہیں، کائنات اسی کے فیصلوں کے واقع ہو جانے کے بعد بربادیوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، اس کا کوئی وزیر مشیر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ پوری کائنات روئے زمین کے چپے چپے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں، جنوں، حیوانوں، تمام تر کے لیے آخری اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی لحاظ سے کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن وہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
امتی کی حیثیت سے۔ نبوت کا دروازہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہے، لہٰذا اب جتنی رہنمائی ہم کو ملنی ہے وہ یا اللہ کے قرآن سے ملنی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملنی ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے کہیں گے وہ دین ہے، وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے۔ اور آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی رائے کو احترام حاصل نہیں، جو رائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آئے۔ آج کا خطبہ جمعہ ذی الحجہ کے مقدس مہینے اور قربانی کے حوالہ سے ہے، اور اس جمعہ میں ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث سے ہوں گی، اللہ کے قرآن سے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن فرمودات سے، اور پھر کچھ احادیث کی تشریحات ہوتی ہیں بات سمجھانے کے لیے جو محدثین کرتے ہیں، ان تشریحات کو بھی ہم اپنے خطبات میں نقل اور نوٹ کرتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے۔ یہ ہمارے جو فقہاء ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ حدیث سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ بعض مسئلوں کی سمجھ نہیں آتی۔ میرے پاس دو نوجوان آئے، کہنے لگے اس حدیث کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حدیث میں یہ ذکر تھا کہ جب بندے حج کرنے کے لیے جائیں تو ساتھ قربانی کا جانور لے کے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ عمرے پہ جاتے تھے تب بھی قربانیاں لے کے جاتے تھے۔ قربانیاں اکیلی حج پہ نہیں ہوتی تھیں، نفلی طور پہ لوگ عمرے پہ جانے کے لیے بھی قربانیاں لے کے جاتے اور اللہ کے گھر میں جا کے جانور ذبح کرتے، چونکہ اللہ کو یہ عمل پسند ہی بڑا ہے، وہ وہاں پھر حاجیوں کو کھلاتے۔ تو حج میں قربانی ضروری ہے، جیسے حج تمتع ہے۔ اگر قربانی نہیں رکھ سکتا تو 10 روزے رکھے گا، 3 وہاں وسبعۃ اذا رجعتم، 7 گھر واپس آ کے۔ اب گھر سے قربانی لے کے جا رہے ہیں، رستے میں جانور بیمار ہو گیا یا زخمی ہو گیا، حدیث یہ ہے مسلم شریف میں کہ اس جانور کو ذبح کر کے اس کے پاؤں کاٹ کے ذبح کرنے کے بعد، جسے ہم پائے کہتے ہیں، ان کو خون آلود کر کے اس کے ساتھ باندھ کے جانور کو وہاں چھوڑ دیا جائے گا، اس میں سے گوشت نہیں کھایا جائے گا، اور جانور وہیں چھوڑ کے قافلہ دوسرے جانوروں کو لے کے اپنی منزل کی طرف چل پڑے گا۔ اب ایک یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چیزیں ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے بھی کہا ایسے ہی ہے۔ تو قربانی کا ایک جانور بیمار ہو گیا، اس کو ذبح کر کے کیا کرنا؟ رستے میں چھوڑ دینا ہے۔ یہ کن کے لیے؟ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور قربانیاں ساتھ ہیں۔ عقل نہیں مانتی، جب خود بخود انسان سمجھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، کسی سے وضاحت کرواتا ہے تو مسئلے کی۔ تو یہ میں لفظ بول رہا ہوں تشریح۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ قربانی کے جانور کو خاص عزت اور احترام حاصل ہے، اور حج کرنے کے لیے جو بندہ جا رہا ہے قربانی اس نے ساتھ لے کے جانی ہے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی قربان گاہ یعنی مکہ میں پہنچ جائے تو وہاں جا کے ذبح کرنی۔ قربانی کے جانور کو مارا نہیں جا سکتا، قربانی کے جانور کے قلادے جو خوبصورتی کے لیے اس پہ ڈالے ہوتے ہیں وہ بیچے نہیں جا سکتے، قربانی کے جانور پہ لطیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ قربانی کے جانور کو احترام حاصل ہے، عزت حاصل ہے،
قربانی کے جانور کو پالنے پوسنے کا ثواب ہے، اس کے بالوں کا ثواب ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بکری جو قربانی کا جانور ہے، اونٹ ہے، مینڈا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مینگنیاں جو ہیں، جو یہ جانور چارہ کھا کے ہم نے پیسے سے، حق حلال کے پیسے سے خریدا، جو مینگنیوں کی نظر ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھی بندے کو اجر دیں گے، قربانی کے جانور کو عزت حاصل ہے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پابندی نہ لگاتے تو لوگاں نے بہانا بنا کے سارے جانور راضی کر کے کھا لیا کرنے سن۔ اے تھوڑا جا لنگڑا نہیں رہا، سفر میں آپ کو پتہ ضرورت ہوتی ہے، شکار پہ پابندی لگائی، شکار جائز نہیں ہے، کیوں پابندی لگائی؟ کہ حج جاندے کتے راہ شکار ہی نہ کھیلن لگ پین، اور جب بندہ شکار کھیلتا ہے تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ 5-7 بندے شکار کر رہے ہیں، بڑا جانور شکار کر لیا، لہذا جانور کا شکار کرنا منع کر دیا جس نے احرام باندھا ہے، جو حج پہ جا رہا ہے۔ اب یہاں بھی کسی شیخ سے پوچھنا پڑے گا، فرمایا کہ جتنا جانور مارا ہے، شکار کیا ہے، اس جانور کے برابر فدیہ دے، اونی کی قیمت دا جانور لے کے وہ دم پہ گیا، کی پہ گیا انہوں۔ لیکن ایک اگلی آیت ہے قرآن مجید میں کہ اگر اس کے پاس جانور دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو جتنا بڑا اس نے جانور مارا ہے اتنے روزے رکھے۔ اب آپ روزے کیسے رکھیں گے؟ ایک بندے نے ہرن مارا ہے، بتاؤ کتنے روزے رکھے گا؟ اب یہ تقسیم آپ کسی وقت کے شیخ کے پاس جائیں گے، جو میں نے لفظ بولا کہ حدیث کی تشریح عام بندہ نہیں کرے گا کہ اس میں مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ جانور بیمار ہو گیا ہے، شکار کر کے چھوڑ دینا ہے، آتے جاتے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے حاجیوں کا قافلہ گزرا ہے، ان کے جانوروں کو کوئی بیماری ہے، اویئرنس ہو جائے۔ ورنہ سفر حج پہ جاتے ہوئے لوگ، اللہ کے رسول نے اگر اجازت دے دی کہ جانور بیمار ہو جائے تو ذبح کر کے کھا لو، پھر مکے کوئی جانور نہیں پہنچے گا، ہلکی سی خارش بھی ہوئی، بندوں نے چھری پھیرنی اور جناب علی تکے کباب بنا کے بھون کے کھا جانا ہے سارا ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے، ایک بندے کا ہاتھ کٹتا ہے، لاکھوں بندے محفوظ ہوتے ہیں، لاکھوں بندے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور پھر چوری کی وجہ سے قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، فائرنگ بھی ہوتی ہے، بندے مرنے سے محفوظ ہوتے ہیں، لوگوں کا جان و مال محفوظ ہوتا ہے۔ تو دین سمجھانے میں محدثین نے جو تشریحات کی ہیں، ان تشریحات کو بھی ہم اپنے خطبات میں نقل کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 21-22 مئی کو ذوالقعدہ شروع ہوا تھا شاید۔ آج کتنی ہے ذوالقعدہ کی؟ 26 27 تو 28 29 2 یا 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو ذوالحجہ کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ کی قربانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ قربانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا من اراد ان یضحی، جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم کے کسی حصے سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، اس سے پہلے صفائی کر لے۔ یہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے، یہ اس کے لیے پورا گھر قربانی کرتا ہے۔ گھر کا سرپرست جب قربانی کرتا ہے تو وہ سارے گھر کی طرف سے ہوتی ہے، بیوی کی طرف سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔
آپ چاہیں تو بچوں کو بھی اس عمل میں شریک کر سکتے ہیں، ان کی حجامتیں، ان کے ناخن وغیرہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے کٹوائیں، تاکہ حج کرنے والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ حج کے احرام میں بال کاٹنا منع ہے، ناخن تراشنا منع ہے۔ یہاں ہم حج پہ تو نہیں گئے، لیکن ہم نے وہ عمل اختیار کر کے حاجیوں کے ساتھ نسبت کر لی ہے جہاں اللہ ان کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، تو اللہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے والے اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والے، انہیں بھی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جس بندے کی قربانی نہیں، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قربانی نہیں، فرمایا ٹھیک ہے، ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے اس سے پہلے پہلے تو نے اگر صفائی شفائی کرنی ہوئی تو کر لینا، بلکہ ایک حدیث میں یہ کہ چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے جسم سے، نہ بغل سے، نہ مونچھ کا، نہ سر کا، نہ زیر ناف کوئی بال نہ مونڈنا، نہ ناخن تراشنا۔ جب 10 ذی الحجہ ہو، عید کا دن ہو، لوگ جانور ذبح کر رہے ہوں تو تو اپنی مونچھیں کاٹ لینا، اپنی بغلوں کے بال مونڈ لینا، زیر ناف بالوں کی صفائی کر لینا، ناخن تراش لینا۔ فَإِنَّ تَمَامُ أُضْحِيَتَكَ عِندَ اللَّهِ، یہ عمل اللہ کے نزدیک تیرا پوری قربانی کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے پہلے ما من ایام اعظم عند اللہ هذه الایام، پورے سال کے دنوں میں بشمول رمضان، بشمول رمضان، رمضان کا پورا مہینہ، پورے سال کا کوئی دن، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عظمت کے برابر نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ کا کام بڑا اچھا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، کیا وہ بندہ کرتا ہے ان دنوں کے بعد وہ بھی افضل نہیں؟ فرمایا وہ بھی افضل نہیں، ان دنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ صحابہ کرام ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد فاذکروا اللہ فی ایام معلومات، لوگ ان معلوم دنوں میں، ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، تمہارے آباء ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل، یوسف، یہ ساری نبیوں کی نسل، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے بڑے نبی ہیں، یہ سبھی ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو تم بھی ان کی طرح ان دنوں میں خاص اللہ کا ذکر کرو۔ کیا میرے آپ کے گھر کے اندر اویئرنس ہے ان 10 دنوں کے بارے؟ یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ نہیں کی جا سکتی، لڑائی نہیں کی جا سکتی، لڑائی کرنے والے سے آگے سے لڑا نہیں جا سکتا، گالی دی جائے گی، زیادہ بڑا جرم ہوگا، بے ایمانی ٹھگی لگائی جائے گی، زیادہ بڑا ہوگا۔ یہ مہینہ، اس کے پہلے 10 دن اتنی حرمت اور احترام والے ہیں کہ پورے سال کی کوئی نیکی ان دنوں میں کی گئی نیکی کا مقابلہ نہیں کرتی جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حج پہ نہیں جاتے، وہ 9 کے 9 روزے رکھتے تھے۔ یکم ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک کتنے روزے؟ 9 روزے۔ ناخن بال والا مسئلہ آپ نے سن لیا ہے، قربانی ہے تب بھی، قربانی نہیں تو وہ بھی میں نے حدیث آپ کو سنا دی۔ مسئلے کی تشریح کیوں کرنا پڑتی ہے اس کی 2 مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ان دنوں میں گرمی تو ہے، اللہ موسم ٹھنڈا کر دے، لیکن بڑے بخت بیدار ہوں گے جو یہ کوشش کریں گے کہ 9 کے 9 روزے رکھیں۔ اگر 9 روزے نہ رکھے جائیں تو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو جمعرات اور سوموار آئے اس کا ہی رکھ لو۔ 9 ذی الحجہ جو غالباً بدھ کے دن بنے گی، 9 تاریخ پاکستان کے حساب سے، بعض کہتے ہیں جی ہم نے سعودیہ کے حساب سے روزہ رکھنا ہے، میں نے کہا نمازیں پاکستان کے حساب سے پڑھتے ہو، روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اور سعودیہ کا کتنا فرق ہے؟ سورج کے اعتبار سے 2 گھنٹے کا، چاند کے اعتبار سے بعض دفعہ 1 رات کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جب ہم سعودیہ میں جاتے ہیں تو وہاں 2 گھنٹے کا فرق ہمیں واضح نظر آ جاتا ہے،
تو فجر کی نماز تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد قضا ہو جاتی. ایک ملک میں نماز ہو گئی، دوسرے میں ابھی نماز کو کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ تو ہم پاکستان میں سعودیہ کے مطابق نماز پڑھتے ہیں یا اپنے سورج کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ یہ کیلنڈر ہمارا اللہ نے بنایا، لہذا سورج اور چاند ہمارے مطلع کے مطابق. پاکستان میں جس دن چاند نظر آنے کے بعد 9 ذی الحجہ ہوگی، یوم عرفہ ہوگا. عزیز بھائیوں، نوٹ فرما لو، سبھی دوست روزہ رکھنے کی کوشش کرنا. اللہ اس ایک روزے کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے. یکفر السنہ الماضیہ والقادمہ، ایک پچھلے سال کے، ایک آئندہ اگلے سال کے. فلا یرفس فلا یفسق، ان دنوں میں فسق و فجور نہیں، گالی گلوچ نہیں، بازاری زبان نہیں، فون پہ رف کالے نہیں، ڈیلنگ کے اندر، تکلم کے اندر، خطاب کے اندر، اسلوب کے اندر چینجنگ لے کر کے آ. اللہ نے بڑی چینجنگ کر دی ہے کہ یہ 10 دن یہ اللہ کے ہاں اعمال اتنے خوبصورت بنا کے چڑھائے جاتے ہیں. یباہی بہم الملائکہ، کہ اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہیں وہ آدم کے بیٹے جن کے بارے تم کہتے تھے کہ یہ فساد کریں گے، یہ خرابی کریں گے، یہ سبھی میرا نام بلند کر رہے ہیں. فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنا نام بلند کرنے والے بندوں سے راضی ہو گیا. پھر اس میں قربانی ہے. 10 تاریخ کو یوم النحر، اور ذوالحجہ کی جو 9 تاریخ ہے، اس دن سب سے افضل ترین دعا بھی آپ کو بتاتا چلوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا رسول رحمت علیہ السلام نے 9 تاریخ کو سب سے زیادہ جو ذکر کیا میں نے وہ یہ ہے، اور الانبیاء من قبلی، میرے سے پہلے نبی بھی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یہ کلام کثرت سے پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اور بعض میں یحیی و یمیت بھی ہے، وہو علی کل شیء قدیر. ایک اہم مسئلہ ہے اس میں قربانی کے جانور کا. قربانی خریدنا، 2 4 5 دن اس کو پالنا پوسنا، اپنے گھر میں رکھنا، اس کی مینگنیاں اٹھانا. یہ جانور کے ساتھ جب محبت پڑتی ہے، پیار پڑتا ہے، تو انسان اللہ کے نام پہ 10 تاریخ کو جانور ذبح کرتا ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ 10 کے 10 دن افضل ہیں. ان دنوں میں سب سے افضل عمل 9 کا روزہ، اور اس سے بھی بڑا محبوب عمل اللہ کو یوم النحر کے دن جانور کو اللہ کے رستے میں ذبح کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے قربانی کا خاص طور پہ ذکر فرمایا. ہمارے بعض لبرل اور سیکولر اور بے دین لوگ جو خاص طور پہ یونیورسٹی میں اور اسلام آباد میں اور بڑی بڑے جو ہیں وہ ادارے، ان میں بیٹھ کے پالیسیاں جاری کرتے ہیں. گورنمنٹ تو پابندی لگا دیتی، لیکن پرائیویٹ جو ان کے منہ کھلے ہوئے، یہ انگلش سسٹم، یہ فلاں سسٹم، یہ سبھی جو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے، انہیں قربانی کے موقع پہ انسانیت یاد آتی ہے. جب مامی دادی کا کیک کاٹتے ہیں انسانیت یاد نہیں آتی. بچی کا کتنے من پاؤنڈ کا کیک کاٹتے ہیں، سال گرہ پہ لاکھ لاکھ روپے کی چھرلیاں چلا دیتے ہیں، انہیں انسانیت یاد نہیں آتی. اور یہ لیکچر دینے جاتے ہیں کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے، 10-15 لاکھ والا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے، یہ جی بلیک بیری ہے، یہ فلاں 2.5-3 لاکھ والی گھڑی لگا کے بتانے یہ جا رہے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے تم غریبوں کا حق مانگتے ہو، یہ پیسہ تمہیں غریبوں کو دینا چاہیے تھا. یہ قربانی کے موقع پہ ان کو بڑا یاد آتا ہے. جب یہ برطانیہ کا حکمران بنا، کتنے ارب روپیہ اس کی رسم تاج پوشی پہ لگا، انہیں کوئی غریب یاد نہیں آیا. حج کے موقع پہ انہیں غریب یاد آتے ہیں. بھی حج پہ جا رہے ہو، پیسہ غریبوں کو دے دو، عمرے پہ جا رہے ہو، یہ پیسہ غریبوں کو دے دو. یہ حج اور عمرے کے ساتھ بغض ہے، غریبوں کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. ورنہ غریبوں جسے اللہ نے حج کی توفیق دی ہے نا، اللہ نے اسے یہ بھی توفیق دی ہے کہ وہ غریبوں سے مدد کرتا ہے. قربانی کا جانور آپ جب خرید کے لاتے ہیں تو کس سے خرید کے لاتے ہیں؟ کسی وزیر اعظم سے تھوڑی خرید کے لاتے ہیں، کسی غریب سے ہی خریدتے ہیں.
منڈی کے اندر جن بندوں نے ٹھیلے پٹھوں کے لگائے وہ غریب ہی ہیں، ان سے آپ چارہ خریدتے ہیں، اس قربانی کی برکت سے آپ غریب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ پھر بچے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جالر لینی ہے، ہم نے یہ رسی لینی ہے، ہم نے یہ خوبصورت سجاوٹ کا سامان لینا ہے۔ وہ سارے زرداری کے بچے تھوڑی کھڑے ہوئے ہیں وہاں، وہ غریبوں کے بچے ہی ہیں۔ کوئی لسی بیچ رہا ہے، کوئی پانی بیچ رہا ہے۔ نیامو آنا جا کے دیکھیے کہ اللہ نے قربانی کے سیزن میں لاکھوں مزدوروں کی روزی کا سامان کر دیا۔ قربانی کا جانور خرید کے آپ رکشے پہ چڑھاتے ہو، وہ رکشہ کون سا؟ شہباز شریف کے چاچے کے بچوں کا ہے، وہ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے۔ اس کا جانور خرید کے آپ گھر آتے ہو تو کسی ملازم کی ڈیوٹی لگاتے ہو، کوئی بندہ رکھ لیتے ہو، کسی سے کھرلی خریدتے ہو، کسی سے چوکر خریدتے ہو، کسی سے کھل خریدتے ہو، کسی سے چھریاں خریدتے ہو، کسی سے مڈیاں خریدتے ہو، کسی کسائی سے بات کرتے ہو۔ قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے پہلے لاکھوں بندوں کا فائدہ کر دیتا ہے، اور وہ لاکھوں کے لاکھوں غریب ہوتے ہیں۔ سال بھر جانور پال کے آپ کی جیبیوں کی طرف غریب بندہ دیکھتا ہے کہ کوئی آئے مجھ سے قربانی کا جانور خرید لے جائے۔ اس لیے جو جانور آنکھ کو بھا جائے اس پہ ضربیں تقسیمیں نہیں کرتے، 5-10 ہزار کی خاطر جانور چھوڑ کے نہیں آتے، خدا نے طاقت دی ہو تو خرید آتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ جو من کو بھا جائے، ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشینی املحینی، رحمت کائنات خوبصورت گندے ہوئے دمبے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرماتے۔ ایک موقع پہ رسول رحمت علیہ السلام نے 7 قربانیاں اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح فرمائی، 7 قربانیاں اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائی۔ اور یہاں یہ لبرل طبقہ انسانیت کا درس دے کے لوگوں کو کہتا ہے کہ غریب کا فائدہ کرو، قربانی دے کے تم نے کیا کرنا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام سفر پہ تھے تو عید آ گئی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا قربانی کرو، سفر میں قربانی کرو۔ جب دیکھا بندے زیادہ تھے، جانور کم تھے، فاشترکنا، ہم شریک ہو، حصے دار ہونا شریک ہونا اس میں فرق ہے۔ مسئلہ سمجھ لو، گائے کے اندر کتنے حصے ہیں؟ 7۔ اونٹ کے اندر کتنے حصے ہیں؟ 7۔ ایک حصہ قربانی کا، باقی 6 عقیقے کے۔ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، اس طرح عقیقے نہیں ہوتے بھائی۔ عقیقے کے لیے 1 جان لڑکی کے لیے، 2 جانیں لڑکے کے لیے، 1 بکرا یا بکری بیٹی کی طرف سے، 2 بکرے یا بکریاں بیٹے کی طرف سے، اگر 2 نہ بھی ہوں تو بیٹے کی طرف سے 1 بھی کافی ہو جاتا ہے۔ 7ویں دن ہے عقیقہ، عید کے دن نہیں ہے۔ اگر عید کے دن 7واں دن بنے گا تو پھر بھی عقیقے کا جانور الگ کیا جائے گا، قربانی الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ ہم زیادہ تھے، جانور کم پڑ گئے تو رسول رحمت علیہ السلام نے 10 بندوں کو 1 اونٹ میں شریک کر دیا۔ مسئلہ سمجھیں، میں یونیورسٹی میں رہتا ہوں، میرے کمرے میں 2 میرے دوست ہیں، انہوں نے قربانی کی فضیلت کے بارے بات سنی، ان کا جی چاہا کہ یار ہم مل کے قربانی کر لیں۔ اب تینوں کے پاس 15-15 ہزار روپے ہیں۔ 15 ہزار روپے کا تو بکرا نہیں آتا، آتا ہے؟ نہیں آتا۔ 15 ہزار روپے کا بکرا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یار ہم نے مسئلہ سنا ہے، تو ہم تینوں دوست 15-15 ہزار جمع کر کے کیا کر لیں گے؟ 45 ہزار۔ تو 45 ہزار کا بکرا، تو ہم تینوں مل کے، اسے کہتے ہیں شریک ہو جانا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ 2 پرانے الگ الگ رہندے نے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایک کے پاس 20 ہزار ہے، دوسرے کے پاس 20 ہزار ہے، وہ کہتا ہے جی میں آفدہ ہی کرنا ہے، 20 ہزار سے منڈی میں کچھ نہیں ملا۔ دوسرا کہتا میں نے آفدہ ہی کرنا ہے، 20 ہزار کا منڈی سے کچھ نہیں ملا۔ یہ دونوں بھائی مل کے پیسے 40 ہزار بن گئے، دونوں 1 بکرا ذبح کر دیں۔ قربانی 1 ہے لیکن شریک کتنے ہو گئے؟ 2 بندے۔ 3 دوست ہیں یونیورسٹی میں، ہاسٹل میں، مارکیٹ میں، گھر میں۔ قربانی کی اہمیت ہوگی تو بندہ کرے گا۔ عبد المالک مجاہد صاحب کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بڑے دیگرگوں تھے، انتہائی غربت اور قسمہ پرسی تھی۔ قربانی آ گئی تو قربانی لینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا پاس، لیکن ہم نے کہا ہم قربانی کریں گے۔ ہم نے پکڑ دکڑ کے قربانی کی، اللہ کے رستے میں جانور ذبح کیا، تو اللہ نے اس قربانی کے بعد ہمارے لیے رستے کھول دیے، آسانیاں پیدا کر دی۔
قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، خون اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ اخلاص پہنچتا ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے پہ جانور ذبح کرنا ہے۔ بندہ بخیل سے بخیل بھی ہو، پورا بکرا گھر میں رکھ لے تو فرمایا کہ وہ کھریاں پائے سی وہ کسی غریب کو دے دیتا، وہ کھا کسی مدرسے غریب کے پاس پہنچ جاتی ہے، سارا گوشت خود کھا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ ذبح کرنے سے خوش نصیب جس نے جانور ذبح کیا ہے وہ سینکڑوں غریبوں کا بھلا کر چکا ہے۔ یہ ملحد اور بے دین لوگ جو قربانی کے موقع پہ آگے دین سکھاتے ہیں وہ اس عمل کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ آپ کھالیں خرید کر کے مدرسے دے آئے، مدرسے نے بیچی رکشے پہ رکھ کے، رکشے والے نے کرایہ لیا، کھال والوں نے کھال خریدی، چمڑا انڈسٹری میں گئی، چمڑے کے مزدوروں کو کام ملا، بزنس بند تھا، پہیا یہ سب قربانی کی برکتیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ تَذْكِرًا، یہ آیات پورا رکوع ہے، اگر اس کا ترجمہ کروں تو آپ کو پتا چلے کہ قرآن مجید نے قربانی کی اہمیت پہ، رسول رحمت علیہ السلام پہ اترنے والے اس کلام کے اندر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حج کا اعلان فرماؤ، اے ابراہیم حج کا اعلان کرو، لوگ تنگ رستوں سے بھی دبلی پتلی اونٹنیوں پہ حج کے لیے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ نفع حاصل کرنے کی جگہ پہ جمع ہوں۔ نفع حاصل کرنے کی جگہ بیت اللہ ہے جہاں بندہ حج پہ جاتا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرہ غربت کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح تیز چلتی ہوئی آگ لوہے سے زنگ کو دور کرتی۔ حج اور عمرہ غربت کو دور کرتے ہیں، حج اور عمرہ کو ختم کرتے ہیں، حج اور عمرہ غربت سے بچاتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ غریب کی مدد کرو، حج سے بڑھ کے غریب کی مدد کوئی نہیں، قربانی سے بڑھ کے غریب کی مدد کوئی نہیں، عمرے سے بڑھ کے غریب کی مدد کوئی نہیں۔ ستھرا جانور آنکھوں سے بھینگا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بہت لاغر نہ ہو، ستھرا جانور اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ ذبح کرنا ہے۔ فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مقررہ دنوں میں 10، 11، 12، 13، 10 کا دن نکال کے 11، 12، 13، 3 دن اگلے، ٹوٹل 4 دن، 13 تاریخ تک، 13 ذی الحجہ تک مغرب سے پہلے پہلے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف 3 دن ہے، 10 کے بعد 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ مینا کے اندر کتنے دن کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ 10 کے بعد کتنے دن کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ پتہ ہے ساتھی جو حج پہ گئے 3 دن، 11، 12، 13۔ ایام مینا ایام تشریق و ایام ذبح و ایام اکل و ایام شرب، لوگوں جو ایام تشریق ہیں 11، 12، 13 ذی الحجہ یہ مینا کے دن ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں دن کھانے پینے کے دن ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں دن جانور ذبح کرنے کے دن ہیں۔ 10 کے بعد 3 دن ہیں، 10 ڈال کے تو 4 دن ہیں جس میں آپ قربانی ذکر کر سکتے ہیں، قربانی ذبح کر سکتے ہیں۔ اور جو حج پہ گئے ہیں قربانی مکہ کے اندر کریں گے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں ہمارے بھائی جدے کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں جب سر منڈالو تو ہمیں کال کر دینا، ہم قربانی کر دیں گے۔ نا حتی یبلغ الہدی محلہ، حج پہ جو جائے گا وہ قربانی وہی کرے گا حدود حرم کے اندر جو جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی۔ ان معلوم دنوں میں جو جانور اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ 4 مادے، ان پہ آپ جو جانور ہیں ثمانیۃ ازواج، قرآن مجید میں الگ سے ان کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ ان 4 قسم کے جانور نر مادہ کرے تو 8، ان کی قربانی لا تذبح الا مسنہ، جانور ذبح ہو۔ منڈی کے اندر لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، دان توڑ کے لے آتے ہیں، جانور پہ ظلم کرنا اور قربانی خریدنے والے کو دھوکہ دینا یہ ڈبل گناہ ہے، یہ زیادتی ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ قربانی کے پاک مقدس تہوار کے ساتھ، اس عظیم عبادت کے ساتھ یہ توہین آمیز رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی دینی ہے، بعض دفعہ جانور بندہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی اچھی قیمت دے دیتا ہے، بندے خرید کے اگلے سال کے لیے اس کو لے جاتے ہیں۔
تو دوندا شرط ہے. ہاں گھر کا پالا ہوا دمبا جسے زان کہا گیا ہے, جو فربا ہو, اگرچہ وہ ابھی دوندا نہ ہوا تو اس کو ذبح کر سکتے ہیں اگر اس نے خود گھر میں رکھا ہے, باہر سے خریدنے کی سکت نہیں. جانور خریدا ہے, عیب پیدا ہو گیا ہے, اس کو تبدیل کر لے. اگر عیب پیدا ہوا ہے, اوپر سے قربانی کا وقت ہو گیا ہے. ہمارا ایک دوست ہے, ان کا بکرا تھا, نیا خریدا انہوں نے, بڑا خوبصورت بکرا تھا. جب قربانی کے لیے ذبح کرنے لگے, اس نے چھلانگ لگائی, پڑچھتی پہ چڑھ گیا, بچے پڑچھتی پہ پیچھے چڑھے, اس نے چھلانگ لگائی, نیچے گرا, چھریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں, ٹانگ ٹوٹ گئی. ایسی اگر صورتحال پیش ہو جائے تو پھر جانور بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں, ورنہ کان میں ٹک لگا ہوا ہو یا اس کے اندر کوئی جنسی خرابی ہو, آنکھ کے اندر بھینگا پن ہو, تو جانور اگر پسند کرنا ہے تو دن کے اندر پسند کریں, رات کو جانور کا پتہ نہیں چلتا. اسے چلا کے دیکھیں, باقاعدہ اچھی طرح ٹٹولیں, منہ اوپر کو اٹھا کے. جانور نہیں خریدتے بھی قربانی لگنی ہے قربانی. میں نے آپ کو جو اجازت دی ہے زیادہ پیسے دینے کی, وہ تب ہے جب جانور بہت اچھا ہو. تو 5-10 ہزار کے فرق سے آپ جانور چھوڑنے لگے تو آپ نہ چھوڑیں, یہ میں نے بطور مشورہ عرض کیا ہے آپ کو. ورنہ جانور نو ویکھنا چنگی طرح, کسی سیانے بندے نو لے کے جانا, جانور نو توڑ کے ویکھنا, کلے ٹیکے لا کے نہ بھلایا ہوئے کہ گھر آتے اے سی کے بغیر وہ پٹھے نہ کھائے. بعض بندیاں نے چار پائی تے بہ کے پٹھے کھان کے جائے ہوتے لے, وہ گھر آ کے کھاتے نہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, آتے ہی بخار چڑھ جاتا ہے ان کو. تو دیکھ کے پوچھ گچھ کر کے منڈی میں جائیں, انجوائے کریں. قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جانا یہ ثواب ہے, یہ عبادت ہے. آپ نے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے. تو لوگوں فَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, تو تم اس گوشت میں سے ضرورت مند کو کھلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کلا گوشت ونڈیدہ نہیں, پکا کے روٹی بھی کھوائی دیئے, یہ بھی قرآن دا اشارہ ہے. ہمسائے کو رستے میں کوئی کلفیاں بیچنے والا پھر رہا ہے, بڑی کلونی والیوں پہ تو اللہ کا احسانات ہے کہ اس طرح کے غریب کو یہ داخل ہی نہیں ہونے دیتے, یہ اتنے خوش نصیب ہیں. ایک تو زمانہ بڑا حساس ہو گیا کہ ایسے نقصان بھی کرتے ہیں, چھابڑی فروش ہیں, اور کچھ یہ سیانے بھی ہو گئے جو بڑے لوگ ہیں, تو غریب بندے کو اندر انٹری نہیں ہونے دیتے. لہٰذا یہ توفیق سے تو گئے. اب انہیں ڈھونڈنا پڑے گا بندہ کہ سالن ہمارا قربانی کے جانور کا کسی حقدار تک بھی پہنچے. اب یارو میری بات سنو, الحمدللہ آپ جو اندر بیٹھے ہیں, باہر میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان میں سے اکثریت اچھا کھاتی پیتی, اللہ آپ کے کھانوں میں برکت دے. تو ہم نے جانور کو پہلی دفعہ دیکھنا ہوتا ہے قربانی کا. بعض بکرا ذبح کر کے سیدھا فریج تے وچھا غریباں واسطے. یہ تو محبت کے سودے ہیں کہ تیرے گوشت کے اندر غریب شریک ہو جائے. قربانی کے جانور بندے کو سخی بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ تانوں میں کسے وڈے تو وڈے سخی نو آکھاں کہتے باہر کھڑو کے 4-4 ہزار روپیہ ونڈو, کلیجے نو روگ پائے گا. اے 100 بندہ کھڑا ہے تے 100 دے 100 بندے نو کنا کنا پیسہ ونڈو, 4 کلیجے نو روگ پیندا تھوڑا جہا نا. بڑے بزنس مین کو بھی کھڑا کر دیں کہ 100 بندہ ہے 4-4 ہزار, تو طبیعت کے اندر تھوڑا سا انکباز اور گھٹن آتی ہے. لیکن 2 کلو گوشت دین لگیاں گھیر نہیں جے پیندا, ایک قربانی دے جانور دی خیر ہے. تو 2 کلو گوشت بھی 2000 دا ہی ہے, قربانی تے 5-6 ہزار دا پہ جائے گا. اس کا خرچہ نکال کے, کروائی دے کے, صفائی نکال کے, کم از کم کلو 1.5 کلو دیں, تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یار 2-4 بوٹیاں نا ود پا دے, اصل میں تھوڑا جا لگتا ہے. تو قربانی کا گوشت بندے کے حوصلے کو بڑا کرتا ہے, سخاوت کی طرف اس کے دل کی گرو, اس کے دل کو کرتا ہے. لوگوں یہ حرمت والے جانور, قربانی والے جانور, ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ, جو ان کا احترام کرتا ہے, ان جانوروں کی توہین نہیں کرتا. اے بھی توہین ہے, قربانی کر کے کی لینا ہے, یہ توہین ہے. اچھا تو نے جو قربانی نہیں کی تو نے کیا لے لیا ہے؟ ایسے بندے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تو نے جو قربان. اور اکثر جو بڑا طبقہ ہے, مجھے اکثر ساتھی بتاتے رہتے ہیں, اے عید شید بھی نہیں جے پڑھ دے, عموماً ستے پہ اٹھے نے تے جانور ذبح کیتا, کباب شباب کھادے, انجوائے کیا, اور پھر اگلا پورا ہفتہ عید ملن پارٹی کے نام پہ تکے کباب چل رہے ہیں. سارا سال ماشاءاللہ تکے کباب کھاتے ہی ہیں یار, اج دا دن غریباں نو کھانیاں چ شریک کرن دا دن ہے. لوگو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تھی تاکہ وہ اس قربانی پہ اللہ کا نام لیں. پہلی امتوں پہ بھی قربانیاں رہی ہیں. یہ قربانی اکیلی ہمارے لیے نہیں، لیکن ہمارے لیے اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی ہے. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. قربانی کر کے رکھتے تھے، آسمان سے بجلی آتی تھی اور وہ اس کو بھسم کر دیتی تھی جس کی قربانی قبول ہوتی تھی. الا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، لوگو یہ اللہ کے دیے گئے جانور ہیں، ان پہ اللہ کا نام لو. فإلہکم الہ واحد، تمہارا الہ مشکل کشا داتا دستگیر غوث اعظم صرف اور صرف ایک اللہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جھک جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کو ماننے والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرتے ہیں. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. لوگوں یہ اونٹ ہم نے تمہیں قربانی کے لیے دیے ہیں، ان اونٹوں میں ہم نے تمہارے لیے خیر کی ہے. اب اونٹ قربانی کے لیے خرید لیتے ہو، تمہاری وجہ سے کائنات پہ خیر اترتی ہے. قربانی کے جانور کو اللہ خیر فرما رہے ہیں قرآن مجید میں. لوگوں یہ خیر ہے تمہارے لیے. اور یہ شعیریں ہیں. شعیرہ کہتے ہیں شاعر اللہ کو. شاعر اللہ سے مراد ہوتا ہے وہ چیز جو فرض سے پر چلی جاتی ہے. اسی لیے رحمت کائنات الاسلام نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یذبح فلا یقربن مصلا، جس بندے کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 20-20 ہزار کے پیزے اڑانے والے اس موقع پہ آ کے کہتے ہیں جی غریبوں کی مدد کر دو. یہ جانوروں کا خون بہانا، یہ کہاں ہے؟ یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے نام کے چڑھانے ہیں. اللہ کی قسم اس خون بہانے سے اللہ جسم کو سال بھر کی علائشوں سے، گناہوں سے، بیماریوں سے پاک کر دیتے ہیں. یہ بہترین صدقہ، یہ شعیرت، یہ اللہ کے نام پہ جو جانور ہم دے رہے ہیں، اللہ کو 10 تاریخ میں اس سے پسندیدگی والا اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جانور جنہیں تم ذبح کرتے ہو فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، انہاں نو قطار چ کھڑا کر کے، انہاں نو صف بنا کے اللہ دا نام لو. بسم اللہ، اللہ اکبر، یا بسم اللہ واللہ اکبر. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ جانور گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. پہلے فرمایا اطعموا البائس الفقیر، بدحال تے فقیر نو کھلاونا ہے. ایتھے فرمایا القانع والمعتر، ہاں قربانی دے گوشت وچ کھاندے پیندے بندے نو بھی شریک کر سکتے ہو. یہ قربانی کا جانور خیر ہے، برکت ہے. اس خیر برکت والے گوشت میں تم اپنے دوست کو، گھردار کو، خاندان، فیملی کو بھی شریک کر سکتے ہو، کھلا سکتے ہو. لیکن یہ کہ سارے کا سارا اپنے لیے رکھ لینا اور پھر اگلے پورا ہفتہ خاندان کو بلا کے گل چھڑے اور دعوتیں اڑاتے رہنا، یہ کوئی دنائی نہیں ہے. لوگ ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دلوں کی پاکیزگی پہنچتی ہے کہ تم کتنے پکے سچے دل سے اس جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہو. تو چونکہ شراکت کی بات آئی تو میں وضاحت کر دوں. ہم نے مشورہ کیا میں اور عامر بھائی نے کہ قربانی کے جو بڑے جانور ہیں گائے وغیرہ، وہ 20-20 25-25 ہزار کا حصہ ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے. لیکن 20-25 ہزار کو بھی اگر آپ تک جمع کر لیں 7 حصوں میں تو اچھا جانور نہیں آتا. 3-4 سال کے اندر جانور 2-3 گنا مہنگے ہو گئے. تو لہٰذا لوگوں کو قربانی میں شریک ہونے کی سہولت دی جائے. جانور ہم اچھا خریدیں گے. مثال کے طور پہ ہم نے اگر ساتھی رابطہ کرتے ہیں، یہاں بیت رضوان میں آنے والے نمازیوں کے لیے یہ سہولت ہے. ایک جانور جو ہم ذبح کریں گے اس میں اگر 7 بندے ہیں تو 15,000 روپے حصہ رکھا ہے. تو 15,000 روپے کے حساب سے کتنے پیسے بن گئے؟ 7 1,05,000. تو 20,000 اس میں سے آپ ذبح کی نکالیں اجرت، تو باقی کتنے بچ گئے؟ تو 85,000 کا بچہ تو نہیں آتا.
تو اس کا مطلب ہے کہ ساتھی جو شوق رکھتے ہیں لیکن حالات ماٹھے ہیں وہ 10-15 ہزار روپیہ نکال سکتے ہیں، تو ایک بڑا اچھا جانور لے لیا جائے، اپنی طرف سے اس میں پیسے ڈال دیے جائیں، لیکن اس کو 15 ہزار میں مثلا اچھا جانور آئے گا کم از کم 2 لاکھ روپے کا۔ کتنے کا بولنے تو صحیح؟ 2 لاکھ سے ماٹھا وچھا، چنگا وچھا، جس کی 4 بوٹیاں گھر کے اندر جائیں اور پھر وہ بھی آگے 2 4 اپنے عزیزوں کو بانٹے، تو 1,80,000 70-75 ہزار، 2 لاکھ سے کم اچھا وچھا۔ اور اگر 2 لاکھ کو 7 حصوں میں تقسیم کریں تو غریب شریک نہیں ہو سکتے، سمجھ گئے مسئلہ؟ تو اس میں یہ کیا ہے کہ جانور اچھا لیں گے، بڑا لیں گے، لیکن حصہ کتنا رکھا ہے بولیں، اور اس کو 7 حصوں میں ہی تقسیم کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ اس میں ہم نے حصہ ڈالا ہے تھوڑی سی بوٹی ہم بھی رکھ لیں، نہیں، وہ جس کا حصہ ہوگا 7 حصوں میں جتنا اس کو آئے گا، پائے جڑے نے نا پائے وہ بھی تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ تو ساتھی رابطہ کر لیں، جتنے ساتھی ہوئے فی الحال تو پروگرام ہے 2 جانور ذبح کرنے کا، کہ 14 ساتھی اگر رابطہ کر لیتے ہیں تو ان کو جانور ذبح کر کے یہاں سے پوری ایک قربانی ان کی طرف سے ہو جائے گی، وہ اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہے ان کی، 7واں حصہ پوری ایک قربانی کے برابر ہوتا ہے۔ تو 15,000 روپے کا یہ حصہ رکھا ہے۔ 15,000 روپے کا حصہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھی قربانی کے اجر سے محروم بھی نہ ہوں، اور گھر کے اندر کچھ 4 بوٹیاں گوشت وہ بھی پہنچ جائے کہ وہ خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اور اپنے کسی ہمسائے غریب قریبی کو بھی وہ بانٹ دیں۔ میت کی طرف سے قربانی یہ بڑا مسئلہ ہے، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میت آپ کی وارث یا جس کے آپ وارث ہیں اس کی طرف سے آپ یہ نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ میں نے فلاں سے پوچھا ہے، فلاں سے پوچھا ہے، آپ کی مرضی ہے، کسی سے پوچھ کے عمل کرنا ہے تو کریں۔ میں آپ کو مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ نیکی کا موقع میت کی طرف سے وارث سے مراد ہوتا ہے کہ بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کی طرف سے، دادے دادی کی طرف سے، نانے نانی کی طرف سے، ان کی طرف سے جس طرح زندہ بندہ اپنی طرف سے دیتا ہے، اسی طرح جانے والے جو ورثاء ہیں ان کی طرف سے قربانی ذبح کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس قربانی میں سے گوشت نہ کھائے چونکہ یہ عام صدقے کی طرح ہے، ایسی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ سارا بکرا ذبح کر دے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پہلے زندوں کی طرف سے زندہ باپ موجود ہو تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، چونکہ سارا آل پروار پہ ہی شریک ہو جاتا ہے، سارا آل پروار اب پہ ہی شریک ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ بھی کرے، اگر والدہ نہیں ہے تو آپ ایک اسپیشلی جانور لیتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کی طرف سے اللہ کے راستے میں یہ جانور، بعض کہتے ہیں امی دے نام دا، امی دے نام دا نہیں جے ہوندا، نا اللہ دے دا ہوندا جے، امی کی طرف سے ہوتا ہے، امی کی طرف سے ہوتا ہے، ابے کی طرف سے ہوتا ہے، دادے دادے کی، من امتی محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کیا، فرمایا اللہ یہ میری امت کی طرف سے، یہ میری، اور الگ سے ویسے میت کی طرف سے صدقہ کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو استطاعت اور توفیق دی ہے تو آپ یہ بھی نیکی اور خیر کا کام کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جانے والے اس کے اندر جو ہیں وہ شریک ہو جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی شخص، میں نے ورثاء کا لفظ بولا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو یہ اس عمل کا ثبوت نہیں۔ میت کی طرف سے نیکی کرنے کا ثبوت الگ سے ہے جس کا بندہ وارث ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول رحمت سے پوچھا تھا کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر لوں، آپ نے فرمایا کر، تو انہوں نے پھر اپنی ماں کی طرف سے کنواں لے کے وقف کر دیا تھا۔ ایک صحابی نے اپنے باپ یا ماں کی طرف سے ایک باغ وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ قربانی ہے کہ آپ جانے والے کی طرف سے اللہ کے راستے میں قربانی کا جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے بیان کیا، آپ نے مسائل سنے، انہیں قبول فرمائے، سمجھنے کی توفیق دے۔ کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے بعد میں مل لے، میں یہاں آپ کے سامنے ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذی الحجہ کے ایام میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کٹنگ شٹنگ ساری صفائی ستھرائی پہلے کر لیں 10 سے، اور پھر 10 سے پہلے بعض بندے سیدھے جا کے نائی نو بڑھن گے شیو کراؤن لئی، اے میں نہیں جے آکھیا، میں مچھاں دا نام لیا جے، میں کچھاں والے والاں دا نام لیا جے، میں نہواں دا نام لیا جے، میں سر دے والاں دا نام لیا جے، میں زیر ناف والاں دا نام لیا جے، اے داڑھی دا میں نہیں جے آکھیا کہ اے بھی جا کے نائی کو پورا پپو بن دی خاطر اس طرح شسرا پھرونا ہے، اے دے میں حق چ نہیں ہے۔ داڑیاں رکھو، سنت رسول ہے۔ اللہ تعالی ہمت دے، توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔